میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سننا اس کو۔ جامع فاروقیہ کا امام صاحب چلا گیا، وہ تبلیغی جماعت میں چلے میں چلا گیا شعبان اور رمضان کے مہینے۔ جامع فاروقیہ میں اعلان لگا کہ امام کی ضرورت ہے ہمیں، امام ہو، آواز اچھی ہو اور اذان بھی دیتا ہو، مؤذن بھی بنے اور امام بھی بنے۔ میں جامع فاروقی میں پڑھتا تھا، پھٹے پرانے میرے کپڑے تھے، میں چلا گیا۔ مولانا اسفندیار خان ابھی تک زندہ ہے، مفتی احمد الرحمان، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی۔ حضرت نے فرمایا بیٹا کس طرح آنا ہوا؟ میں نے کہا حضرت آپ نے اعلان لگا ہے مؤذن کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے۔ فرمانے لگے یہ بڑی جامع مسجد ہے، پوری دنیا ہے، آپ یہاں امامت کر سکیں گے؟ بھاگیں گے تو نہیں؟ میں نے کہا انشاءاللہ نہیں بھاگیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سنا دے، وہ میں نے وہ بھی سنا لیا۔ فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، وہ بھی میں نے سنا دیا۔ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، 8 مقامات پوچھے، وہ میں پڑھتا رہا۔ تو آخری سوال تھا کہ بیٹا قرآن تو پکا ہے، منزل تو پکی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھائیں گے؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، چونکہ میں یتیم تھا۔ فرمایا کہ آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھائیں گے؟ یہ شیخ الحدیث کے بھی ذہن میں نہیں تھا، اسفندیار خان کے بھی ذہن میں نہیں تھا۔ یتیمی جنہوں نے دیکھا ان کو پتہ ہے۔ کہنے لگے بیٹا انہی کپڑوں میں امامت کریں گے؟ میرے پاس جواب نہیں تھا۔ فرمایا انہی کپڑوں میں امامت کریں گے؟ میرے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ انہی کپڑوں میں امامت کریں گے، تو میرے آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹا آپ چلے جائیں، بیٹا آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، ہو گیا سارا۔ پھر سلیم اللہ خان نے، آج سلیم اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برسیں، آج وہ چلا گیا، لیکن شاید کسی کو ان کے شاگردوں میں سے بھی کسی کو علم نہ ہو، انہوں نے میرے لیے کپڑے بھی بنوا دیے اور مجھے امام بھی لگوایا۔ پھر کیا؟ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یتیم ہمیشہ یتیم نہیں رہے گا، غریب پر غریب نہیں رہے گا۔ امیر اپنی امارت کو دیکھ کر کے اڑنے کی کوشش نہ کرے، غریب اپنی غربت کو دیکھ کر کے مرنے کی کوشش نہ کرے۔